أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میرے عزیز ساتھیو، ہفتے کے دن کا ایک خاص وظیفہ آپ کو بتلانے لگا ہوں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ دن میں آپ کو 2 وظیفے بتاتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی ہفتے کے دن کا یہ خاص اور افضل وظیفہ ہے۔ چاہو تو اسے ہر روز بھی کر سکتے ہو۔ اگر روزانہ بھی نہیں کر سکتے تو صرف ہفتے والے دن بھی کر لو۔ اگر ہفتے والے دن بھی نہیں کر سکتے تو جس دن آپ فری ہوں سکون کے ساتھ تسلی کے ساتھ آپ یہ وظیفہ کر لینا۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکات آپ سن لیں۔ دمشق کے راستے پر ایک خونخوار ڈاکو رہتا تھا۔ ایک نیک شخص وہاں سے گزرا تو اس ڈاکو نے اس نیک آدمی کو مارنا چاہا۔ اس نے 2 نفل پڑھنے کی مہلت مانگی اور یہ دعا 2 رکعتوں میں 3 مرتبہ پڑھی۔ پہلی مرتبہ پڑھنے پر عرش کا دروازہ کھلا اور دوسری مرتبہ جب اس نے یہ دعا پڑھی فرشتہ نمودار ہوا۔ تیسری مرتبہ پڑھنے پر فرشتے نے ڈاکو کو مار ڈالا۔ میرے بھائیو، میرے بہنوں، اس دعا کی اتنی زیادہ فضیلت اور برکات ہے کہ اس آدمی نے جیسے ہی یہ دعا پڑھی تو عرش کا دروازہ کھلا۔ اللہ پاک نے اس دعا کی برکت سے ایک فرشتہ نازل کیا اس دنیا میں۔ وہ انسان کی شکل میں آیا اور اس ڈاکو کو اس نے مار دیا۔ میرے بھائیو، میری بہنوں، جیسے ہی آپ لوگ یہ وظیفہ کرو گے اللہ پاک کی غیبی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ جب بھی آپ کسی پریشانی کا سامنا کرو، مشکلات کا سامنا کرو، بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی جھجک کے اپنے دل سے وسوسوں کو نکال کر سچے دل کے ساتھ، یقین کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی غیب سے مدد کریں گے، چاہے وہ رزق کی تنگی ہوگی، جو بھی آپ کی پریشانی ہوگی اللہ پاک آپ کی مدد کریں گے۔ میرے بھائیو، اس دنیا میں آ کر اگر آپ اللہ کو راضی کریں گے تو اللہ بھی آپ سے راضی ہوگا۔ آپ کی جو بھی مشکلات ہوں گی اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ختم فرما دیں گے۔ تو چلیں وظیفہ شروع کرتے ہیں۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ وظیفے کا طریقہ کار غور سے سن لیں۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ جب آپ 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لو، درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہو، اس دعا کو آپ نے نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ اس دعا کو آپ نے ہر روز پڑھنا ہے، ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے، دن میں 5 مرتبہ پڑھنا ہے۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز کے بعد آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے۔ میرے بھائیو، جہاں کہیں سے بھی آپ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ پاکستان ہے، انڈیا ہے، ملیشیا ہے، بنگلہ دیش ہے، جہاں کہیں سے بھی آپ میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، چاہے سعودی عربیہ ہے، میرے بھائیو، جیسے ہی آپ کے پاس نماز کا وقت ہو، آپ نے فجر کی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد آپ نے فوراً اس وظیفے کو کرنا ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد آپ نے کرنا ہے، اسی طرح عصر، مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک جو آپ کو یاد ہو وہی درود پاک آپ نے 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لو اس کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ یہ دعا میرے ویڈیو کی سکرین پر بھی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ۔ دوبارہ سنیں، اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ۔ میرے بھائیوں، میں نے اس دعا کو 2 مرتبہ پڑھا ہے، لیکن آپ نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لو یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لو یا زبانی پڑھ لو، جیسے آپ کی مرضی ہو۔ جب آپ اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھ لو اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا وہی درود پاک آپ نے آخر میں پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی تمام پریشانیاں ختم فرما دیں گے۔ اس کے بعد آپ نے آخر میں دعا مانگنی ہے، جس مقصد کے لیے، جس مشکلات کے لیے آپ نے وظیفہ کیا ہے، انشاءاللہ اس کے لیے دعا مانگنی ہے، اللہ پاک کو راضی کرنا ہے۔ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں ختم فرما دیں گے، رزق کی تنگی ہوگی ختم کر دیں گے،
جو بھی آپ کی پریشانی ہوگی وہ ختم فرما دیں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور ساتھ میں سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیے گا۔